ایک شخص نے آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں سب سے بہترین بات کیا ہے؟ بے شمار باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، سب ہمارے سر اور آنکھوں پر بہترین خوبصورت ترین کام یا بات کیا ہے؟ تو آپ نے دو باتیں فرمائی. آپ نے فرمایا جس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو اس کو سلام کہو اور کھانا کھلاؤ. دیکھیں ذرا سوچئے، اسلام جو میرے نبی کی زندگی کا ایک تفسیر ہے، عملی جو آپ نے نمونہ پیش کیا ہے. ہماری طرح کہ صرف باتیں سنتے ہیں اور سناتے ہیں، کرتے وہ ہیں جو ہمارا نفس چاہتا ہے. جو آپ نے عملی ایک مثال چھوڑا ہے، اس میں سے اس نے دریافت کیا کہ یہ خوبصورت چیزیں کیا ہیں، تو دو چیزیں فرما دی. یعنی کہ ان دو چیزوں پر بھی اگر کوئی صحیح معنی میں عمل کرتا ہے، یہ نہیں کہ جس میں کام اور مقصد اور مطلب ہو تو اس کو سر پر بٹھا لیا، اس کو باپ بنا دیا، اور جب کام اور مقصد پورا ہو گیا تو پھر اس کو بلا دیا. آپ فرماتے ہیں جس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے اس کو سلام کرو، اور پھر بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. بھوکا بھی ہو یا نہ ہو، یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ کھانا کھلاؤ. اتنی آسان باتیں آپ نے فرما دی. ہم تو سوچ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں بہت بڑا پہاڑ توڑنا پڑے گا. اسلام کو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ہلکی سی بات ہو، کوئی بڑی بھاری بھرکم بات ہو. کیا ایسا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آسان ہے. ہمیں آسان باتیں ہمیں اچھی نہیں، یعنی کہ ہم سے ہضم نہیں ہوتی. معذرت سے ایک ہمارے سندھ میں ایک بلوچ تھا، اس نے چوری کی. اس بیچارے کو اس میں ہم آئینہ رکھیں گے اور اپنے آپ کو دیکھیں گے. یہ کہانی نہیں ہے، ایک آئینہ ہے. اس نے چوری کی، اس کو وڈیرے نے پکڑ لیا کہ بھئی اس نے چوری کی. چوری اس پر ثابت ہو گئی. اس شخص کو پتہ ہی نہیں تھا قرآن مجید کا یا قسم کا یا ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا. وہ جنگل کا باسی، اس کو علم ہی نہیں. تو اس کو سرائکی میں اس نے کہا میں نے چوری نہیں کی ہے. تو اس رئیس نے اس کو کہا کہ قرآن چاسی، اور سرائکی میں قرآن سر پر اٹھاؤ گے؟ اس نے کہا پہلے میں دیکھا تو صحیح، پہلے مجھے دکھاؤ تو وہ ہے کیا قرآن. تو وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کوئی چیز ہوگی اٹھانے جیسی یا اٹھانے جیسی نہیں ہوگی. تو وہ رئیس جو تھا سمجھ گیا کہ یہ ایسے سمجھ میں اس کو بات نہیں آئے گی، یہ تو قرآن مجید کو سوچ رہا ہے کوئی بڑی وزنی چیز ہوگی، بھاری، کیونکہ اس نے قرآن مجید کا اس کو پتہ ہی نہیں تھا. تو اس نے کوئی بہت بڑا پتھر کا ٹکڑا، میں تو وہ تو اور لفظ سندھی میں بولتے ہیں، مجھے مشکل ہو جائے گی اگر وہ ترجمے میں پڑ جاؤں، تو میں ایسے ہی مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے، ویسے تو انہوں نے کنجڑاٹ کا لفظ ہے سندھی میں، وہ ایک کام کی چیز ہے. میں آپ کو مثال کے طور پر کہتا ہوں. اس نے لوگوں کو کہا کہ بہت بڑا پتھر ہو، اس کو بہت بڑا لال سا کپڑا لپیٹ دیں، کوئی 40-50 من کا بڑا پتھر ہو، اس کو لپیٹ دیا گیا. اور جب قرآن مجید اس نے دیکھا، اس نے کہا ایسے تو میں 40 اٹھا لوں گا. اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن اٹھانا اور کہنا یہ ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے. جب اس کو پتھر کے سامنے لے گئے جو 50-60 من وزنی تھا، اس نے کہا نہیں یہ تو نہیں اٹھا سکتا، ہمیں چوری میں نے کی ہے. تو اس میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اس کو حقیقت کا علم نہیں تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حقیقت بتا رہے ہیں کہ تمہارے اندر محبت اور پیار اور اخوت موجود ہے. تو اسلام کا حسن یہ ہے کہ جو بھی تمہیں ملے اس کو سلام کہو، جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، اور جب تمہیں کوئی میسر آئے تو اس کو کھانا کھلاؤ. یہ اسلام کی حسین بات آپ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی. تو اس لیے دوستو، اس کام کو بھی اگر کوئی سچائی سے سر انجام دینا شروع کرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات راہ نجات ہے، اور اس کے لیے ہدایت کے راستے کھلتے چلے جائیں گے، اس کے راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے. تو آئیے یہ دل میں ہم عزم کریں کہ یہ محبت جو سلام کی صورت میں کسی کو ہم بانٹتے ہیں، یہ کھانا
جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد اور فرمان کے مطابق بطور پیار اور محبت کسی کو کھلاتے ہیں، جس کے پیچھے کوئی مقصد چھپا ہوا نہیں ہوتا، جس کے پیچھے کوئی مطلب چھپا ہوا نہیں ہوتا، جس کے پیچھے کوئی طمع نہیں ہوتی، بیلوس، یہ ہم اگر کام کرتے چلے جائیں تو اسلام کا حسن ہمیں حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔